ہم نعیم الدین سیالوی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور پیر صاحب کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم سیال شریف آئیں اور آپ سے مخاطب ہو۔ ہم آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت ہے، سیالوی صاحب قائد عوام نے ہمیں اس جماعت کے لیے 4 اصول دیے تھے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان اصولوں میں اضافہ کر کے ہمیں 5 اصول دیے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 اصول کہ 1 اسلام ہمارا دین ہے، 2 جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، اور شہادت ہمارا منزل ہے۔ ہم سیاست کرتے ہیں اس ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے، ہمارا جد و جہد ہے، اور ہم ان 5 اصول پہ کبھی سودا نہیں کر سکتے، کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ ہم آپ کو شہیدوں کی جماعت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قائد عوام اور شہید رانی نے جس جماعت کی قیادت کی، وہ اس ملک کی غریب عوام کی آواز بننے کے لیے، اس ملک کے مظلوم عوام کو اپنے حقوق پہنچانے کے لیے، اور وقت کا فرعون، وقت کا ظالم، وقت کا عامر کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ ہم نے عامر ایوب اور یحییٰ کا مقابلہ کیا، ہم نے جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، ہم نے عامر مشرف کا مقابلہ کیا، اور سیالوی صاحب اب آپ کی مدد سے ہم وقت کا ظالم کا، اس کٹ پتلی حکومت کا، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ ہم نے اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، اسلام آباد کے رخ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آپ کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے، اپنے مطالبات اس حکومت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے، اور اس ملک کے عوام کو اس ملک مشکل سے نکالیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئے ہیں، تبدیلی کے نام پہ تباہی چل رہا ہے۔ ہم نے تو پہلے دن سے ان کو سلیکٹڈ کہا، ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ جو ڈیل آپ کرنے جا رہے ہو IMF کے ساتھ، یہ ملک کا مفاد میں نہیں ہے، یہ عوام دشمن ڈیل ہے، یہ غریب دشمن ڈیل ہے۔ ہمارا معیشت، ہمارا معاشی خود مختاری کا سودا ہے۔ آپ کا نااہلی کا بوجھ، آپ کا اس ڈیل کا بوجھ اس ملک کا عام آدمی اٹھائے گا۔
महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में इस मुल्क के अवाम आपका नाकामी का बोझ उठाएगा। और फिर आपने देखा کہ 3 سال کے اندر ہی اندر اس حکومت نے سارے کے سارے ریکارڈز توڑ چکے ہیں۔ وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا، وعدہ کیا تھا کرپشن سے نجات دلانے کا۔ کیا ہوا ان وعدے کا؟ 1 کروڑ نوکری دینے تو دور کی بات، کٹ پتلی نے جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا ہے۔ 50 لاکھ گھر بنانا دور کی بات، اس ظالم نے ان غریبوں کے سر سے چھت چھینے ہیں جن کے پاس پہلے سے چھت موجود تھا۔ انکروچمنٹ کے نام پہ ملک بھر میں غریبوں کے سر سے چھت چھینا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم ملک بھر میں کسانوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے کسان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور ملک بھر میں ٹریکٹر مارچ نکالے، کسان مارچ نکالے۔ سندھ، بلوچستان کے ہر شہر سے کسانوں کے ریلیز نکالے گئے تھے۔ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ کسان احتجاج کر رہا ہے کہ اس وقت یوریا کا بحران ہے، کسان کو اپنی فصل کی قیمت نہیں دی جا رہی۔ ان کو معلوم ہے کہ جب پی پی کا دور تھا جو فصل کی قیمت بھی ملتا تھا، جب پی پی کا دور تھا تو عزت بھی ملتا تھا، جب پی پی کا دور تھا کسانوں کا خدمت کیا جاتا تھا۔ ان کو معلوم ہے کہ جب سے یہ ناکام ترین حکومت آیا ہے، ہمارا زراعت کو تباہ کیا ہے۔ زراعت جو ہمارا معیشت کا بیک بون ہے، چاہے وہ مزدور کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طالب علم کا مسئلہ ہو یا بزرگ پینشنرز کا مسئلہ ہو، ہمارا یہ تاریخ ہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ قائد عوام کا وقت، بی بی شہید کا وقت ہو یا صدر زرداری کا وقت ہو، ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہم نے عوام کو مشکل سے نکالا ہے۔ ہمارے دور میں بھی مہنگائی تھا۔ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے، جس سے اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملی۔ ہمارا دور میں مہنگائی تھا، اگر مہنگائی تھا تو ہم نے پینشنز میں اضافہ کر کے، تنخواہ میں اضافہ کر کے اپنے عوام کے ساتھ تھوڑا سا تسلی دلوایا تھا، تھوڑا مدد پہنچایا تھا کہ اگر ملک مشکل میں ہے، اگر مہنگائی ہے تو ہم تنخواہ میں اضافہ کر کے، پینشنز میں اضافہ کر کے مل کے ایک قوم ہو کے اس مہنگائی کا مقابلہ کریں گے۔ مگر یہ ظالم حکومت آیا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے مگر نہ تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے، نہ پینشن میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اپنے کسانوں کو ان کی فصل کی قیمت دی جاتی ہے۔ ہم نے بہت برداشت کیا ہے، آپ کے جمہوری حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کے انسانی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، اور آپ کے معاشی حقوق پہ
حملے ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دے کے اس وقت کے غریب عوام کو آواز دلوا کے مشکل سے نکالا تھا، جیسے اس ملک کے عوام نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دے کے اس ملک کے عوام کو تاریخ ترین دور سے نکالا تھا، اب آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، اب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہو، اگر پنجاب کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، اگر پنجاب کے عوام اور پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا مقابلہ کرتی ہے تو عمران کو چھپنے کا جگہ نہیں ملے گا، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی ہم سب نکل کے اس کٹ پتلی کو بگائیں گے، اس کٹ پتلی کو گھر بھیج دیں گے۔ ہم نے اس کے جھوٹ اب نہیں سننا ہے، آپ نے بہت جھوٹ سنا ہے۔ کہتا تھا کہ کرپشن کا مقابلہ کروں گا، کرپشن کہہ کے آپ کا کان تو پکا دیا، مگر اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ جتنا کرپشن عمران کے دور میں ہوا ہے اتنا کرپشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ کرپشن پہ بھی آپ سے جھوٹ بولا ہے، معیشت پہ، مہنگائی پہ، یہ خود اور ان کے وزیر میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تو زبردست چل رہا ہے، مہنگائی پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں مہنگائی ہے ہی نہیں۔ آپ نے بہت ان کا جھوٹ برداشت کیا ہے، آپ نے بہت ان کا غلط بیانی برداشت کیا ہے۔ اب پاکستان کے عوام کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی ہے اور اس مہنگائی کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران کٹپتلی خان نیازی ہے۔ آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کے، آپ کا محبت دیکھ کے مجھے اب معلوم ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ ظالم حکومت زیادہ دیر نہیں رک سکے گا۔ وہ اپنا پروپیگنڈا کرتے رہے، وہ اپنے سازش پکاتے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اعلان ہو چکا ہے، جب بھی پی پی نے لانگ مارچ نکالا ہے تو وقت کا ظالم کو، وقت کا سلیکٹڈ کو سیاسی نقصان پہنچایا ہے۔ اب آپ ایک بار پھر آخری بار باہر نکلے، ایک بار پھر باہر نکلے، ملک کے کونے کونے سے میں خود جاؤں گا، ہر شہر سے خطاب کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا کہ ہم نے مل کے عمران کو نکالنا ہے، پورے پارلیمان کو دکھاؤں گا کہ عوام نے عدم اعتماد دکھا دیا، عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اگر عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے تو وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد اس سے چھینا جائے، پارلیمان میں اس پہ حملہ کیا جائے، حکومت سے نکالنا جائے۔ جیت ہار اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب تاریخ لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے دیوار بن کے اس کی پٹلی کے سامنے کھڑے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم 27 پہ نکل رہے ہیں۔ میں عمران صاحب کو وارن کر رہا ہوں کہ عمران beware the Ides of March، جیے بھٹو